وہ اس قابل نہیں ہے کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جس دور میں بیٹی کو ذبح کیا جا رہا تھا، جس دور میں بہن کو زندہ درگور کر دیا جاتا، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور فرمائے کہ بیٹیوں کو ذبح کرنے والے سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ اگر میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے اس طرح کی کوئی پیار بھری بات کہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا بیکار ہے۔ یوں ہی کوئی بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پر بوریاں لاد لاد کر مزدوری کر رہا ہے، جوان سال بھائی فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کے ہاتھ عزت کے ساتھ پیلے کر کے رخصت کرنا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا پھوٹ پھوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لامی کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت، ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو عزت کی مسلط عطا کی۔ میرے حضور علیہ السلام ایک دن کا تشریف لائے، حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نایاب عورت آئی اور اس نے گھر میں آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں اس کو صدقہ کر دوں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب پر ایک بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب پر ایک بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور فرمایا کہ سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ وہ بیٹیاں جو باعث ننگ و آس سمجھی جاتی تھی وہی دخول جنت کا سبب قرار پائی۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تقریب کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہو، جس نے بہنوں کے سروں پر شفقت کے ہاتھ رکھے ہوں۔ آج اس دور کے اندر مہنگائی کا طوفان ہے اور معیشت کا بحران بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں 2 بہنوں کی ذمہ داری کو نبھانا، 2 بیٹیوں کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا کٹھن ہے، جو تکلیف دہ بھی ہو جاتا ہے کہ جب لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی لمبی لسٹ بتا دی جاتی ہے۔ یہ معاشرے کا ستم ہے، لیکن میں اس کے باوجود کہوں گا بہنوں سے کبھی نفرت نہ کرنا، ان کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا، ان کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ ہی رکھنا۔ اگر تم اس کام میں کامیاب نکلے، بیٹیوں کے ساتھ تم نے اظہار محبت اور شفقت کیا، تو یہ اتنا خوبصورت عمل ہے۔ اگر تم اس میں کامیاب ہوگے تو اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، کل محشر کے بھرے مجمع میں
انگلی سے پکڑ کر سونے محمد کے ساتھ کھڑا کر کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بیٹیوں اور بہنوں سے وفا کی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں۔ سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب آزاد کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر بھائی کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہے، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بعض مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہاتھ ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو سانوں کا ہی سردار لگتا ہے۔ حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا دیتی اور دعا دیتی ربنا ابقی لنا محمد، چالا میرے ویر محمد کو حضور علیہ السلام کو سینے سے ملا دیتی اور دعا دیتی انشاءاللہ میرے بھی محمد کو نظر نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ، ان کی کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی، پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کی جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے ادعائی نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑا دیے۔ تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، پھر مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑاتے ہیں۔ کہا تم مجھے جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی کرتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نور کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرے، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر دے۔ میرے رسول کی چوکھٹ پہ آنا چاہتے ہو یوں ہی اٹھ کر نہ آ جاؤ، بلکہ پہلے گھر جاؤ، پھر کوئی چیز تلاش کرو، پھر بازار میں آؤ، کوئی فقیر ڈھونڈو،
اس کو صدقہ کرو، پھر میرے رسول کی چوکھٹ پہ رہو، تمہیں پتہ چلے تم کس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دیتے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جاتے ہاتھی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے۔ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت النبی، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چینتنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور ہمارے بندوں نے کچھ لوگ آپ کے پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی، تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی سارے چھوڑ دیتا۔ اس زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان اکٹھا کیا اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے پر تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب پہ کھڑے تھے۔ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں مشورہ دینے والے، لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا ہے؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں چھوڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی تحدیث سے ملا ہے۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ صرف دو جملے سن لیجیے، وقت سمٹ گیا۔ یہاں تک کہ ارشاد فرما دیا جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت ہے، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ ایک دن نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول جلوہ فراز ہوئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری بات کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات سنو۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ جب بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، بہن زندہ دنگور کر دی جاتی، ماں جیسا رشتہ بھی بازاروں اور منڈیوں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو، جبکہ آج کی تہذیب یافتہ دور میں کتنے لوگ ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں،
اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہم بیچتے ہیں۔ حضور کثرت سے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہے اور آپ ابھی تک اس بری عورت کو نہیں بھولے ہیں۔ فرماتے کہ حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ میں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی کہ میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وقت آخر قریب آ گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ میں بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت ہو۔ یہ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا روشن پہلو ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کی حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور اسلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا اور میں خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اب رکنی جلدی، فرمایا اگر آپ مجھ سے میری جلد بھی مانگی، فرمایا میں محمد کو بھی اتار کے پیش کر سکتا۔ تو زمانے کے سامنے رشتوں کا تقدس رکھا۔ تو سارے یہ وہ خوبصورت دین ہے جو حضور علیہ السلام لے کر اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ان میں بھی روشن کیے، چراغاں بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم جنیاں بھی لگائیں گے اور ہم جو ہے وہ مٹھائیاں بھی تقسیم کریں گے۔ یقیناً یہ سب محبت کے اور بابرکت اعمال ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں اگر ہم عملاً پیغام رسول کے ابلاغ دین رسول کے لیے ہم کوشاں نہیں ہیں تو پھر ہماری محبت اور ہماری الفت ادھوری ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس مشن کی خاطر حضور علیہ السلام نے زندگی بسر فرمائی، امت اس مشن کی آبیاری کے لیے میدان عمل میں کھڑی ہو جائے۔ ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اختیار کرنا ہے اور دین رسول کو کائنات عالم کے گوشے گوشے میں پہنچانے تک عملی جد و جہد کا بھی ہمیں حصہ بننا ہے اور اس کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک جو بنیادی اکائی ہے اسلام کی وہ دینی مدارس ہے۔ آپ علم، علماء اور دینی مدارس کی حمایت میں جب تک نہیں کھڑے ہوں گے تب تک ہم اپنے مقصود کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت کے جو حالات ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، معیشت کا بحران ہے، اور اس وقت اگر ہم جو ہے وہ لاکھوں روپے ان پڑھ جاہل قسم کے نعت خانوں پہ اڑا دیں اور ہماری اپنی جو ہے وہ بستی کی حالت یہ ہو کہ ہمارے مدارس بھی جو ہے وہ تعمیر ہونے والے ہوں اور ہماری مسجدیں بھی زیر تعمیر ہوں، تو سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، بڑی دانائی کے ساتھ، بڑے فہم و فراست کے ساتھ اور بڑے درد دل کے ساتھ اس میدان میں اترنا ہوگا۔ علم، علماء اور دینی مدارس جب تک یہ اسلام کے مضبوط نہیں ہوں گے، یہ کلے اسلام کی حفاظت کے ہی ساتھ میں ہمیں عطا کیے گئے ہیں، لیکن اگر ہم صرف جھنڈیاں لگانے تک ہی اسلام رکھتے ہیں، ہم صرف جو ہے نعت خانوں پہ نوٹ نچھاور کرنے کا نام ہی اسلام رکھتے ہیں، تو پھر شاید ہم نے اپنا ذاتی جو ہے وہ مفہوم اخذ کر دیا ہے۔ اسلام کے کامل مفہوم کی ضمانت علم کی روشنی سے ہوگی، اور اگر ہم حضور علیہ السلام کا میلاد کروا رہے ہوں لیکن حالت یہ ہو کہ ہمارے بچوں کو محبوب کی کتاب بھی پڑھنی نہ آتی ہو۔ تلخ ہے، میں نے فیصلہ آباد ایک جگہ درس دیا تو پرانی بات ہے،
میں جب باہر نکلنے لگا تو باہر والے حال میں فجر کے بعد پوری مسجد کا پنڈال جو ہے وہ بچے قرآن مجید پٹھیوں پہ لے کے پارے لے کر بیٹھ گئے. بڑی خوشی ہوئی کہ صبح صبح اتنی ماں نے بچوں کو اٹھا کر مسجد پہ بھیج دیا ہے. تو میں جا کے حجرے میں بیٹھ گیا تو آدھے گھنٹے کے بعد قاری صاحب بھی میرے پاس آ گئے. تو میں نے کہا حضرت وہ کلاس ختم ہو گئی؟ کہتے ہاں جی. تو میں نے کہا وہ 100-125 بچہ لگتا تھا. تو کہتے ہاں جی ہماری تعداد 100 کے قریب ہے اور ہمارا یہ نظام ہے کہ ہم حاضری بھی لگاتے ہیں اور آخر پہ دعا بھی ہوتی ہے. تو میں نے کہا اگر آپ ناراض نہ ہو تو مجھے یہ بتائیے گا 25-30 منٹ میں 100 بچے کا سبق کیسے سنا جاتا ہے؟ ایک بچے کے صرف 1 منٹ سے نہیں جاتا. تو میں نے کہا کہ کتنا اچھا ہو جائے کہ آپ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی بہتر انتظام کر لیں. تو 30 بچوں کی 2-3 کلاسیں بن جائیں تاکہ بچوں کا سبق اچھی طرح سیکھا جا سکے. تو وہ قاری صاحب مجھے کہنے لگے آپ میرے سے ناراض نہ ہو. میں نے کئی مرتبہ اپنی مسجد کی انتظامیہ والوں کو کہا ہے کہ زیادہ نہیں 2000 روپے ایک اپنے شاگرد حافظ صاحب کی میں ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ قرآن مجید والے بچوں کا سبق وہ سن لیں تو باری اور قاعدے والوں کو میں ذرا مشق کروا دوں گا تو بہتر ہو جائے گا. لیکن مسجد والے کہتے ہیں کہ ہم الگ سے 2000 روپے بندہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہم ٹھیک کہتے ہیں پورا مہینہ قرآن پڑھانے والا ہم 2000 روپے افورڈ نہیں کر سکتے. ان پڑھ جاہل قسم کا خطیب 60,000 روپے میں ہمیں ہند سے بلانا پڑے یا سندھ سے بلانا پڑے ہم سب کے پاس پیسے موجود. ہر مسجد والوں کے پاس 11ویں کی دیکھ کا فنڈ موجود ہے. ہمارے پاس فنڈ موجود نہیں ہے تو اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کا فنڈ موجود ہے. کراچی سے آئے ہوئے نعت خواہ 20-20 منٹ کے لیے 40-40 ہزار دے کے ہمیں کھڑے کرنے پڑے اسٹیج پہ. ہم سب کے پاس فنڈ موجود ہے. ہمارے پاس فنڈ موجود نہیں ہے تو اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے فنڈ موجود نہیں ہے. بڑی سنجیدگی کے ساتھ ضرورت ہے اس کام کی کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں. یار یہ کیسا عشق ہے کہ محبوب کے نام پر انسان کٹنے مرنے کے لیے آمادہ ہو لیکن محبوب کی کتاب اس کو اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھنی نہ آتی. یہ کیسا عشق ہے کہ وہ تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے تو آمادہ ہو لیکن محبوب کے کلام کو سیکھنے کے لیے اس کے بچے کے پاس بھی وقت نہیں ہے اور اس کے اپنے پاس بھی وقت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی مرضی کا عشق کرتے ہیں. تو عشق صاحب مرضی کا نہیں ہوتا ہے, عشق تو محبوب کی مرضی کا ہوتا ہے. عشق میں تو عاشق اپنے محبوب کی مرضی دیکھتا ہے. اور حضور علیہ السلام کی کتنی خواہش تھی, صرف ناظرے تک نہیں, حضور یہ بھی خواہش رکھتے تھے کہ میری امت کے ہر شخص کے سینے میں سورہ یاسین کا نور موجود ہونا چاہیے. لیکن ہم نے تو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں سیکھا. معانی مطالب مفاہیم اور آگہی کیسے ملے گی. تو میں آپ سب کو یہ دعوت پیش کرتا ہوں اپنی مسجد کو جتنی خوبصورتی کے ساتھ وسعت کے ساتھ اس مدرسہ کو جو ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے, میں اور آپ حمایت کے طور پر سب کھڑے ہو جائیں اور اپنے حصے کی شمع روشن کریں. یہ ہمارے فرض ذمہ داریاں ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ لاکھوں روپے ان پڑھ جاہل قسم کے نقیبوں خطیبوں یا پیروں کی خدمت میں صرف کر دیتے ہیں تو ہمارا اپنا مزاج ہے. کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب ہمارے دین پڑھنے والے طلباء ان کے پاس تو چٹائیاں بھی نہیں تھی اور تو کدھر پیسہ اڑا رہا تھا. تو ہمیں اپنے حصے کی شمع روشن کرنی چاہیے. عملاً اس جدوجہد میں شریک سفر بن جائیے. محبوب سے حقیقی عشق یہ ہے کہ محبوب کی کتاب محبوب کے قرآن کو سکھانے کے لیے ہم اپنا ہر طرح کا تعاون جو ہے وہ کتاب رحمت قرآن مجید کے ابلاغ میں اپنے آپ کو شامل کر دیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد